اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کے جز نمبر 10 یعنی والم کی کچھ اسنیپ شاٹس لیں گے۔ اس کی پہلی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ فارمولا بتا دیا گیا شروع میں جو مال غنیمت کی بات شروع ہوئی تھی سورہ انفال کے آغاز میں، اس کی تقسیم کا۔ اس سے پہلے مال غنیمت بس لوٹ کا مال ہوتا تھا کہ جنگ میں جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ اس کی ملکیت ہو گیا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر سپاہی علاقے سپہ سالار کے پاس چاہے اسے سوئی ملی ہو یا دھاگا ملا ہو، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، وہ سب جمع کرائے گا۔ سپہ سالار پہلے اس میں سے خمس نکالے گا اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ، اس کے بعد اس مال کو ایکولی ڈیوائیڈ کیا جائے گا تمام فوجیوں پر، اور جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ اس فارمولے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بتا رہا ہے کہ ہم نے خواب میں دشمنوں کو تمہیں تھوڑا دکھایا تاکہ تمہاری ہمت پست نہ ہو، پھر مقابلے کے وقت بھی دشمنوں کو تمہاری نگاہوں میں تھوڑا کر دیا، اور کفار کو بھی ایسا نظر آیا کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں یہ گولڈن رول بتایا گیا ہے کہ جھگڑے سے اور آپس میں الجھنے سے بچو۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی ایک ہی پالیسی ہوتی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی، اور اللہ تعالیٰ نے ڈے 1 پہ ہی یہ اصول مسلمانوں کو بتا دیا کہ جھگڑے سے بچو اور تنازع سے بچو تو اللہ تعالیٰ تمہارا وزن بڑھا دے گا۔ پھر اس میں ذکر ہے کہ کیسے شیطان نے کفار سے جھوٹے وعدے کیے اور عین وقت پر الٹے پاؤں پھر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ منافقین کہہ رہے تھے کہ مومنوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پھر کفار کی سزا بتائی گئی کہ ان کو بھی وہی سزا ملی ہے جو فرعون کو ملی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی قوم کو جو نعمت عطا کرتا ہے اسے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی، یعنی کوئی پریویلیج ملی ہوئی ہے تو چھنتی نہیں ہے یہاں تک کہ لوگوں کے جو بیہیویئر ہے وہ چینج نہ ہو جائے۔ یہود کی بدعہدی اور خیانت کا ذکر ہے کہ کیسے وہ مسلمانوں سے معاہدہ کرنے کے بعد بھی ان کے خلاف سازشیں کرنے میں لگے ہوئے تھے، غزوہ بدر کے بعد بھی وہ ساز باز کر رہے تھے کفار کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ پھر بتایا کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں ملے گا۔ پھر اصولی بات بتائی کہ اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی آمادہ ہو جاؤ اور تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اور ایک بڑی زبردست اصول کی بات بتائی کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تمہارے درمیان 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 آدمیوں پر غالب آئیں گے۔ پھر آگے اس کے فوراً ہی بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب ہم نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور ہمیں معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، تو پھر کیا فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اگر تم میں 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر بھاری ہوں گے، اور 1000 آدمی ایسے ہیں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی صبر کی وجہ سے اللہ مومنوں کا وزن بڑھا دے گا۔ پھر بتایا کہ قیدیوں کو پکڑنا نہ شروع کرو یہاں تک کہ تم کفر کی طاقت کو اچھی طرح کچل دو، یعنی لوگ فوراً مال غنیمت سے بینٹنے میں اور قیدیوں کو باندھنے میں لگ گئے تھے، لیکن اللہ کا حکم یہ کہ پہلے کفر کی طاقت کو پورا توڑ دو اور اس کے بعد پھر یہ کام کرو۔ پھر فرمایا جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ جو مومن ہجرت کر کے نہیں آئے دارالکفر میں رہ گئے ان سے تمہارا ولایت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں ہماری سورہ انفال ختم ہوئی ہے اور 10ویں پارے کا ربع مکمل ہوا۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوئی ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے سمپلی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی تھی جبکہ وہ کتابت کروا رہے تھے، تو اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی اس کو اسی طرح چلایا۔ سورہ توبہ 3 تقریروں پر مشتمل ہے۔ ایک ذیقعد 9 ہجری میں نازل ہوئی جب حضرت ابوبکر کو امیر الحاج بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر چکے تھے، تو پیچھے سے حضرت علی کو یہ فرمان دے کر بھیجا گیا کہ حج کے موقع پر اس کا اعلان کر دیں۔ اور دوسری تقریر رجب 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی جب غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے مسلمان، اور تیسری جو تقریر ہے وہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی جبکہ
غزوہ تبوک سے پہلے مکہ فتح ہو چکا تھا اور اسلام ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھر رہا تھا. عرب پورا مغلوب ہو چکا تھا، لیکن اب جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ سپر پاور سے مقابلہ تھا، روم سے مقابلہ تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو شروع کیا ہے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. اور 4 مہینے کا نوٹس دے دیا گیا، 4 باتوں کا اعلان کیا گیا. پہلی بات یہ تھی کہ جنت میں جو کافر ہے یا منکر ہے جس نے دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا وہ نہیں جا سکتا. دوسری بات یہ تھی کہ اس سال کے بعد مشرک حج کے لیے نہ آئیں، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. تیسری بات یہ تھی کہ بیت اللہ کا برہنہ طواف ممنوع ہے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہے اور انہوں نے خود معاہدہ نہیں توڑا تو مسلمان بھی اس کی مدت پوری ہونے تک وفا کریں گے. یہ اعلانات حضرت علی کے ذریعے سے کروا دیے گئے تھے حج کے اجتماع میں. پھر آگے ہدایت کی کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. لیکن اگر کوئی عہد توڑتا ہے اور خیانت کرتا ہے اور کسی مومن کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کرتا رشتہ داری یا تعلق کا بھی، اور زیادتی بھی ہمیشہ اسی کی طرف سے ہوتی ہے، تو پھر تم پر کوئی حرف نہیں آئے گا اگر تم ان سے بدلہ لو. اور پھر آگے فرمایا کہ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہیں اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ ان سے ڈرو. پھر کہا ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جنل مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا. پھر فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو انہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا. پھر بتایا کہ مشرکین کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے. اور پھر فرمایا گیا کہ ایمان لانے والوں کو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہیں بنانا چاہیے اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اور تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یعنی ترجیح نہ دو دنیا کی کسی بھی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اونچا نہ سمجھو. پھر اس کے بعد غزوہ حنین کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرض تھا اور وہ کچھ کام نہ آئی، پھر اللہ ہی نے مدد اتاری جس سے پانسا پلٹا اور پھر غزوہ حنین کی جو بازی ہار رہے تھے ہارتے ہارتے اللہ کا شکر ہے کہ آخر میں پھر جیت گئے. پھر بتایا کہ یہ مشرکین ہیں یا یہود ہیں یا جو بھی ایسے ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل رہے ہیں، ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. پھر اس کے بعد بتایا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر یہ ان کی باتیں مانتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں صرف اپنی بندگی کرنے کا حکم دیا تھا. پھر ایک بہت ہی پیاری آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. بہت ہی پیاری آیات ہیں یہ. اس میں بتایا گیا کہ اسلام غالب ہو کے رہنے کے لیے آیا ہے. پھر دنیا کا مال جمع کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی کہ اسی مال پر تمہارے لیے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. پھر فرمایا مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یعنی ذیقعد، ذی الحج اور محرم حج کے لیے حرام تھے اور رجب عمرے کے لیے حرام تھا. اور آگے پھر فرمایا کہ نسئی کا قاعدہ جو ہے نا، نسئی مزید کافرانہ حرکت ہے کفر میں. تو یہ لوگ 2 طرح کی نسئی کرتے تھے. ایک یہ کرتے تھے کہ
جو قمری سال تھا اس کو شمسی یعنی سولر کیلنڈر پہ چلنے لگتے تھے. اس سے ہوتا یہ تھا کہ فکس ہو جاتے تھے منتھس، ایک کبیسہ کا مہینہ بڑھا دیتے تھے قمری کیلنڈر میں، لونر کیلنڈر میں. تو کیا ہوتا تھا کہ حج ان کا انہی ڈیٹس پہ آتا تھا ہر سال جیسے سولر کیلنڈر کا آتا ہے، اور ان کو بہت اچھے موسم میں حج مل جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرام کر دیا اللہ رب العالمین نے. پھر فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے کیا آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے لی ہے. اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور کی جگہ بدل دے گا، یعنی کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تمہیں تبدیل کر دے گا دوسرے لوگوں سے، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. پھر فرمایا اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو اللہ کو کچھ پرواہ نہیں، وہ تو اس کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب وہ دو میں کا دوسرا تھا، اور جب وہ دونوں غار میں تھے، اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. اس وقت اللہ نے اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کو بول تو اونچا ہی ہے. اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. پھر غزوہ تبوک کا ذکر ہے کہ یہ سفر پر بہت بھاری ہو گیا، فصلیں پکی ہوئی تھیں اور شدید گرمی تھی، تو یہ درخواستیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت دیتے جاتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ تم رخصت نہ دیتے، پتہ چل جاتا کہ ان میں سے کون جھوٹے اور کون سچے ہیں، اور اگر ان کا ارادہ ہوتا تو کچھ تیاری کرتے. اور پھر کہا منافقین کے بارے میں کہ یہ تو تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. اور جو رخصت مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، حالانکہ یہ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. اور جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. یہ منافقین کا حال اللہ نے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، کہ یعنی اگر فتح مل گئی تو وہ بھی ایک بھلائی ہے، لیکن اگر نہ ملی شہید ہو گئے تو وہ اس سے بڑی بھلائی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ تمہیں خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے. اچھا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا ان کے مال بھی یہ جو خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمستے ہوئے آتے ہیں. پھر بتایا کہ منافق صدقات کی تقسیم پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر انہیں مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کے مطابق صدقات کو تقسیم کرتے تھے، جو مداد بتائیں گئی تھی کہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، یا تالیف قلب جن کی مطلوب ہو، یا گردنوں کے چھڑانے یعنی قرضے ادا کروانے کے لیے، اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے، یا مسافر نوازی میں استعمال کے لیے ہیں. پھر اس کے بعد یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے وہ کانوں کا کچا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ ان لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی رکھ کریں، حالانکہ اللہ ان سے راضی نہ ہوگا. پھر فرمایا یہ ڈر رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مذاق اڑاؤ، اور اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو. اور پھر فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. اور آگے بتایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. پھر مومنوں سے اللہ نے جنتوں کا وعدہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے، اس لیے کہ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ صدقہ کریں گے اور یہ اس سے پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو قیامت کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. پھر اس کے بعد فرمایا جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ بہت نقصان میں رہے. پھر ایک آیت اس میں ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. یہ روکا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آئندہ ان میں سے جو کوئی بھی مرے اس کی نماز جنازہ تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا. یعنی یہ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کی ڈیتھ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دے دیا تھا کفن کے لیے، اور نماز پڑھانے جا رہے تھے تو یہ وحی اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، اس لیے کہ اب بہت ضروری ہو گیا تھا کہ ڈسکریمنیٹ کیا جائے کہ کون سچے مومن ہیں اور کون ایسے ہیں جن کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پہ تو ٹھپا لگا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کر لیا.
پھر مومنوں سے، سچے مومنوں سے اللہ رب العالمین نے جنتوں کا وعدہ کیا۔ پھر بتایا بدوی عربوں میں سے بھی بہت لوگوں نے عذر کیا اور پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگی اور بیٹھ رہے، حالانکہ ان کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ پھر کہا ضعیف اور بیمار لوگ اور جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے، اگر وہ پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، تو ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے کہ جو آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہمیں جانا ہے، لیکن ان کے پاس خود بھی مال نہیں ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے سواری مہیا نہ کر پاتے تھے، تو وہ روتے ہوئے واپس جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر منافقین کو دوبارہ تنبیہ کیے کہ یہ وہ جن لوگوں نے خوشی خوشی رک جانا قبول کر لیا، ان کے دلوں پہ ٹھپا لگ گیا۔ یہاں پر ہمارا 10واں پارہ ختم ہوا ہے اور سورہ توبہ کنٹینیوڈ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کا بہترین فہم عطا کریں۔ صدق اللہ العظیم۔